گناہ کبیرہ میں سے 31ویں نمبر کا گناہ ہے برا قاضی۔ 31ویں نمبر کا گناہ ہے برا قاضی۔ جب بات قاضی کی آتی ہے تو ہمارے دماغ کے اندر جج یا جو وہ ہوتے ہیں جسٹس وغیرہ یا جو عدلیہ کا نظام ہے وہ آتا ہے، جبکہ ماقبل میں آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ اپنے ماتحتوں کے لحاظ سے ذمہ دار ہے اور ہر بندے سے اس کی ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو ہم جن کے بڑے ہیں تو جو ہمارے ماتحت ہیں ان کے متعلق ہم حاکم بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، اور ان کے معاملات کے ہم جج بھی ہیں، ان کے معاملات کو حل کروانے کے حق میں ہم قاضی بھی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قاضی 3 طرح کے، فیصلہ کرنے والے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے قاضی جنتی ہیں اور 2 قسم کے قاضی جہنمی ہیں۔ ایک قسم کے قاضی جنتی ہیں اور 2 قسم کے قاضی جہنمی ہیں۔ فرمایا کہ جنتی قاضی وہ ہے کہ جس نے حق کو پہچانا، جس نے حق کو پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا وہ جنتی ہے۔ جس نے حق کو پہچانا اس کے خلاف فیصلہ کیا وہ جہنمی ہے۔ جس کو حق کا علم نہیں ہے اور اس نے فیصلہ کر دیا تو وہ بھی جہنمی ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، جس نے حق کو پہچان کر اس کے خلاف فیصلہ کیا تو سمجھ میں آتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، لیکن جس بیچارے کو علم ہی نہیں ہے اور وہ فیصلہ کرے تو وہ جہنم میں کیوں؟ سرکار نے فرمایا کہ جب تک اس کے پاس علم نہیں تھا اس کو قاضی بننا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ جو ذمہ داری اس نے اٹھائی ہے نا، اس ذمہ داری کا اس کو علم نہیں تھا اور علم کے بغیر وہ ذمہ دار بن گیا، اب وہ غلطیاں کرے گا تو غلطیوں کے نتیجے میں وہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ انشاءاللہ 6 سپارے میں آپ درس کے اندر پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کی جانب سے نازل شدہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ایسا بندہ کافر ہے۔ پھر اگلی آیت کے اندر فرمایا جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ایسا بندہ ظالم ہے۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ایسا بندہ فاسق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عائشہ کی روایت میں آتا ہے کہ عدل کرنے والا منصف بادشاہ قیامت کے دن جب وہ شدت حساب کو دیکھے گا کہ قاضیوں کا یا حکاماں کا جو معاملہ ہے ایک لمحے کے لیے، ایک وقت کے لیے منصف قاضی بھی سوچے گا کاش دنیا کے اندر مجھے 2 بندوں کے درمیان ایک کھجور کے متعلق بھی فیصلہ کرنے کی ذمہ داری نہ دی جاتی۔ چنانچہ مکحول تابعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر میرے سامنے کوئی بندہ شرط رکھے کہ تم قاضی بن جاؤ ورنہ تمہاری گردن اڑا دیں گے تو میں قاضی بننے کے مقابلے میں اپنی گردن کو مروانا پسند کروں گا کہ اتنا بڑا ذمہ داری والا کام ہے۔ چنانچہ یہ گناہ کبیرہ ہے کہ جب ذمہ داری ہم پر آ گئی اس ذمہ داری کے بعد ہم نے فیصلہ کیا۔ اب ہمارے علاقے کے اندر بھی ایک جرگوئی کمیٹی ہے، وہ باقاعدہ جرگے کرتے ہیں۔ اس جرگے کے موقع پر ان بیچاروں کو کخ بھی نہیں پتہ ہوتا، وہ زر ضمانت پہلے لے لیتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ سامنے والوں کو اپنا فیصلہ لازماً منوانا ہوتا ہے کہ 10-20 بندوں کے درمیان یہ جو فیصلہ کرتے ہیں تو گویا کہ یہ فیصلے کے نتیجے میں پیغمبر کے فرمان کو دیکھیں، اگر انہوں نے حق کو پہچان لیا اور حق کے مطابق فیصلہ کیا تو جنتی ہیں، اگر حق کو پہچانا اس کے خلاف فیصلہ کیا جہنمی ہیں، اور اگر انہوں نے حق کا علم ہی نہیں تھا یا فیصلہ کرنے کا علم ان کے پاس موجود نہیں تھا اور اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ کر دیا تب بھی یہ جہنمی ہیں۔ حضرت علی کی روایت میں آتا ہے کہ قیامت والے دن قاضی کو، فیصلہ کرنے والے کو پل صراط پر لایا جائے گا اور وہ ایسا ہلے گا، اتنی شدت کے ساتھ ہلے گا، اس کے جوڑ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اولاً تو یہ ہے ہمیں اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا چاہیے۔ سرکار کا فرمان ہے کہ جس کو قضا کے منصب پر فائز کر دیا گیا اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ بغیر چھری کے ذبح ہو سکتا ہے؟ بولو، چھری کے بغیر ذبح نہیں ہو سکتا۔ مطلب دقت پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا کریں یا بڑا نہ بنوایا کریں، ہمارے پاس آیا کریں، ہم آپ کے معاملات کو دیکھ لیں گے۔ تو یرحمک اللہ بولیں، الحمدللہ بولیں، الحمدللہ بولیں، اب سارے بولیں یرحمک اللہ،
ہارون الرشید کا دربار تھا، اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یکدم ایک شور برپا ہوا تو وہ ڈر گیا کہ لگتا ہے عوام الناس نے بغاوت کر دی، تو اپنے وزراء کو کہا کہ باہر جا کر دیکھو کیا مسئلہ ہے، تو کھڑکی سے جھانک کر دیکھا امام ابو یوسف رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کے جھرمٹ میں جا رہے تھے، امام صاحب کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ، تو سب نے کہا یرحمک اللہ، اس کی آواز کی گونج اتنی تھی، اس گونج کی بنیاد پر بادشاہ بھی ڈر گیا تھا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ میں سے 31ویں نمبر کا گناہ کبیرہ کہ انسان فیصلہ کرے اور برا فیصلہ کرے، یا اس کو کہتے ہیں برا قاضی، یا کوئی بھی آپ اس کو نام دے سکتے ہیں۔ یہ 31ویں نمبر کا گناہ کبیرہ، کتنے نمبر کا؟ 31ویں نمبر کا گناہ کبیرہ ہے، جس کا نام کیا ہے کہ فیصلہ کرے اللہ کی نازل کردہ شریعت کے برخلاف۔